بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی دفعہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہے، دوائی کھاتے رہیں اور ٹھیک رہتے ہیں، چھوڑ دیں تو پھر وہی مسئلہ، وہ دوبارہ وہی مسئلہ ہو جاتا ہے یا ڈاکٹر صاحب یہ تو دوائیوں پہ لگا دیتے ہیں، یہ ڈاکٹر تو پتہ نہیں دوائیں دیتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ایک، خاص طور پہ ذہنی امراض میں، کیونکہ ذہنی امراض ایسی چیزیں ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بہت خطرناک ہیں۔ مثلا ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، ڈپریشن میں تین چار سٹیجز ہوتی ہیں، مطلب کہ ایک ہوتا ہے ڈپریسو موڈ، جو وقتی طور پہ ذہنی پریشانی ہوئی، کو غم دکھ ہوا تو ہوا، اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی اگر سمجھا لے، سوچ بدل لے۔ اسی طرح ایک مائلڈ ڈپریشن ہوتی ہے، ہلکی پھلکی ڈپریشن، جیسے کوئی نقصان ہو گیا، کوئی سروس میں مسئلہ ہو گیا، یا کوئی معیشت میں یا ویسے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان مایوسی، ناامید، ہلکی ڈپریشن، مائلڈ ڈپریشن، اس میں بھی انسان اگر سمجھا لے، تھوڑا بہت عرصہ دوائی کھا لے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے اگر وہ اپنی لائف سٹائل اور ان چیزوں کو، مین تو سوچ ہے نا، کہ سوچ مایوسی، نا امیدی نہ ہو۔ اب اس میں اور ہوتی ہے، پھر ایک ہوتی ہے سویر ڈپریشن، انڈوجنس، ایک ہوتی ہے انڈوجنس ڈپریشن، مطلب جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اندرونی انسان کے جو دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹر، خوشی کے ہارمون جس کو کہہ لیں، نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، جو سیروٹونین وغیرہ، یا جو وہ کم ہو جاتے ہیں، وہ جو ان کی ایفیشنسی اتنی نہیں رہتی۔ اب اس میں ضروری ہے کہ سوچ بدلے، رویہ بدلے، اپنا لائف سٹائل بدلے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھے اور اپنی ایکٹیویٹی کرے، ان چیزوں سے بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہوتا اور بار بار ڈپریشن ہو رہی ہوتی ہے، بار بار اس کو سوسائڈل آئیڈیشن آ رہی ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اس زندگی سے تو بہتر میں مر ہی جاؤں، وہ اتنی اس کو شدید ڈپریشن ہوتی ہے، اس میں پھر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں خودکشی نہ کر لے، اور کر لیتے ہیں۔ بہت سارے دیکھیں آپ، نہر میں چھلانگ لگا دی اس کا۔ تو ایسے مریضوں کو ہم کہتے ہیں بھی آپ دوائی علاج کروائیں باقاعدہ، اور علاج کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دوائی لیتے رہیں، تاکہ دیکھیں زندگی اہم ہے، اس کے بعد صحت، اس کے بعد پھر جو دین دنیا جو بھی آپ کریں، کام کریں، سب کچھ کریں۔ تو اگر زندگی نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو، بہت سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جن کے پھر وہ گھر والے روتے ہیں بیچارے، وہ مایوس وہ کہتے ہو کاش ہم دوائی دے دیتے۔ تو یہ نہ کبھی نہ کہیں کہ لو جی دوائیوں پہ لگا دیا، دوائیاں کھا رہے ہیں، اور یہ کیا علاج ہوا جی دوائی کھاتے رہو، نہیں، کوشش کریں بدلیں، لیکن دوائی ضروری ہے۔ میڈیسن جو ہے نا انسان کو، جیسے شوگر ہے، اس کی دوائی نہیں لیتے، بلڈ پریشر کی دوائی نہیں لیتے، دل کی بیماریوں کی دوائیاں نہیں لیتے، اور بہت سی کینسر کی دوائیوں کی نہیں لیتے، بہت ساری ہیں۔ تو اس وقت ہم نہیں کہتے کہ دوائی دوائی یہ کیا ہے، نہیں، اسی طرح یہ ضروری ہے کہ جی اگر آپ کو سویئر ڈپریشن ہے اور ڈاکٹر آپ کے سائیکیٹرسٹ ایڈوائز کرتے ہیں کہ دوائی باقاعدہ لیں تو لینی چاہیے، پھر نہ کہیں کہ لگ گئے یہ وہ فلاں۔ میرے پاس بہت سے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک نوجوان، بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ، اچھے طریقے سے بات کرنے والا، سمجھدار، پڑھا لکھا، لیکن لوور مڈل کلاس سے تعلق تھا، اس نے محنت کی، کام کیا، اور اس نے اپنا ایک بزنس بنایا، لیکن پھر بدقسمتی سے اس کے کچھ مسائل ایسے ہوئے گھریلو یا ویسے کہ وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگ گیا، اس کی جو متاثر ہونے لگی کارکردگی، اس کا کاروبار میں ہونے لگ گیا۔ پھر وہ میرے پاس کسی حوالے سے آیا تو اس نے پھر میرے سے سارا ڈسکس کیا، تو پھر ہم نے کچھ میڈیسن دی اس کو، ایڈوائز کی، وہ کچھ ڈپریشن کی دوائیاں آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں، کچھ ٹائم لگتا ہے، تو ہم کہتے ہیں سائیڈ افیکٹ پہلے آ جاتے ہیں، ایفیکٹ بعد میں آتے ہیں، کم از کم 8-10 دن کے بعد اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ 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 جیسے انسان سیڑھیاں چڑھتا ہے، آہستہ آہستہ ون بائی ون وہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔ تو وہ ٹھیک ہو گیا کافی عرصہ، لیکن اس کو پھر ریلیپسز ہوتے تھے کیونکہ اس کے مسائل حل نہیں ہوئے، وہ نہ حل ہونے والے تھے، ہوتے نا کچھ ایسی چیزیں تھیں وہ بس پردے کی۔ تو وہ پھر کیا ہوا کہ اس کو میں نے پھر اس کو کہا بھی یار تم ٹھیک ہو، یہ دوائی ایک لیتے رہو، اور وہ لیتا رہا بڑے اچھے طریقے سے، اس نے سارے اپنی فیملی یہ وہ سنبھال، وہ بہت ہی ذہین اور اچھا تھا، اور کام محنت کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی ہوئی تھی، اور وہ کام کرتا تھا۔ اب یہ چلا گیا، پھر کافی عرصہ وہ پھر میرے پاس نہیں آیا، کیونکہ وہ ٹھیک ہوا، ایک آدھ جو دوائی تھی وہ لیتا رہا۔ اب کچھ عرصے بعد جو جو نا میرے پاس سے اس کا ایک بھائی آیا، اس نے کہا جی آپ
فلاں آدمی کو جانتے ہیں؟ میں نے ذہن پہ مجھے یاد نہیں آیا، میں نے کہا بتائیں کیا؟ کہتے وہ باہر ہیں، مہربانی کریں، آپ کا پرانا مریض ہے، ایمبولینس میں ہے تو جا کے دیکھ لیں۔ میں نے جا کے دیکھا تو وہ لیٹا ہوا اور آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، وہ بول ہی نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں ہلا ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا اس کو جو مسئلہ یہ تھا ٹھیک جا رہا تھا ڈاکٹر صاحب، اس کو کسی پتہ نہیں کہاں گیا، اس نے کہا چھوڑو دوائی، اب تو ٹھیک ہے، ہم کیوں کھا رہے ہو؟ اب دوائی چھڑوا دی۔ اب اس کو پھر ڈپریشن ہوئی اور اس نے تیسری چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی، اور اس کے یہ گردن جو نا وہ جو ورٹیبل کالم ادھر سے اس کو ڈیمیج ہوا ہے، اور اب اس کے ہاتھ پاؤں سارے پیرالائز، نہ بول سکتا ہے نہ کچھ سکتا ہے بیڈ کے اوپر، اب کیا کریں ہم؟ بڑا دکھ ہوا مجھے، میں نے کہا یار کتنے افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے کسی کی ایک اتنی بیوقوفی کی جو اس کو سجیشن دی اس نے، حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے ہسٹری جو ہے کہ کیا ہے اس کی ہسٹری، کتنی دفعہ اس کو ڈپریشن ہوا، اس کو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں بس مر جاؤں، اس زندگی سے بہتر ہے۔ تو اس نے، جس نے بھی اس کو مشورہ دیا، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے۔ اب میں نے کہا یار کیا کریں؟ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کچھ تو کریں، کوئی اس کا یہ جو رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ خیر پھر میں نے دی دوائیاں ڈپریشن کے لیے واضح پھر دی، ڈپریشن تو بہتر ہوا، بولنے بھی کو بہتر باتیں کرنے لگے، لیکن وہ پھر پیرالائز جو ایک وہ بریک ہو گیا، وہ میں نے کہا یار پھر متعلقہ ڈاکٹر سے میں نے کہا وہی کریں گے، دیکھیں۔ وہ میں نے بھیجا اس کو، لیکن وہ نہیں ٹھیک ہوا بیچارے، وہ ساری فیملی تباہ ہو گئی، مطلب کسی کی ایک بات سے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ کبھی یہ نہ کہیں کہ دوائیوں پہ لگ گیا، یہ کریں، اس کی ہسٹری دیکھیں، ہمارے سے ڈسکس کر لیں، کسی اور ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں، کسی متعلقہ ڈاکٹر سے۔ اگر میں سائیکیٹرسٹ ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک، تو دوسرے سائیکیٹرسٹ سے لے لیں، کسی اور سے لے لیں، جو صحیح مشورہ دے، جو صحیح آپ کو بتائے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جی ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ تو یہ جو میڈیسن لگاتار دینا کچھ، اس میں اگر ایک دو گولیاں کھا کے آدمی ٹھیک رہتا ہے، شوگر ٹھیک رہتی ہے، تو وائی ناٹ کہ ڈپریشن، اگر شدید ڈپریشن یا انڈوجنس ڈپریشن ہے، تو وائی ناٹ کہ جی وہ کھاتا رہے اور ٹھیک رہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ضروری کام ہے۔